Jordan has normalized relations with Israel. اسرائیل کے اردن کے مقبوضہ علاقے سے نکل جانے کے فوری بعد اردن اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لے آیا۔ اسرائیل کے مصر کے مقبوضہ علاقے سائنائی سے دستبرداری کے بعد مصر نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیے۔ ہمارے نزدیک تمام عرب ممالک کے درمیان مشترکہ عنصر یہ تھا کہ امن پر پیش رفت اس وقت ہوگی اور عرب ممالک تعلقات کو اس وقت معمول پر لائیں گے جب اسرائیل عرب اور فلسطینی مقبوضہ علاقوں پر اپنا قبضہ ختم کر دے گا۔ ایسا نہیں ہوا تو ہم تو عرب پیس انیشیٹو کے لیے اب بھی پرعزم ہیں، کیونکہ اسے عربوں کا اتفاق رائے حاصل تھا۔ اب جو صورتحال ہے اس میں اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اب جو بھی راستہ اختیار کیا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ اس سے متعلق عرب ممالک میں ہم آہنگی ہو۔ جنگ کریں تو مل کر کریں، امن قائم کریں تو بھی مل کر۔ کیا آپ کو خدشہ ہے کہ سعودی اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لے آئیں گے؟ No, I don't think. نہیں، میں نہیں سمجھتا۔ میرا مطلب ہے کہ سعودی موقف بالکل واضح ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان بہت واضح تھے اور وزیر خارجہ ایک سے زیادہ موقعوں پر انتہائی واضح تھے۔ سعودی اس وقت تک اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر نہیں لائیں گے جب تک اسرائیل سرحدوں پر اپنا قبضہ ختم نہیں کرتا۔ کیا آپ کو اس کا یقین ہے؟ I do, of course. بالکل، مجھے اس پر یقین ہے۔ میرے خیال میں سعودی اس بارے میں بہت مخلص ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ ہم ان سے جو کچھ سنتے ہیں وہ اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ صدر بائیڈن کی موجودگی میں G8 سربراہی اجلاس میں جو کچھ کہا گیا وہ بہت اہم تھا۔ میرا مطلب ہے کہ تمام عربی بولنے والوں نے مسئلہ فلسطین کو مرکزی اہمیت دینے پر زور دیا اور اس پر کہ خطے میں امن ضروری ہے، جو صرف اسی صورت میں ہوگا جب فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ بیانیہ یا اصول ابراہم ایکارڈ سے چیلنج ہوا، جس میں UAE اور بحرین نے اسرائیل کو کسی بھی سفارتی پیش رفت کے بغیر تسلیم کیا۔ But also, United Arab Emirates. لیکن متحدہ عرب امارات اور بحرین نے اپنی تقاریر میں یہ بھی کہا کہ فلسطین ایک اہم مسئلہ ہے اور مسجد اقصیٰ اس تنازع کا مرکزی مسئلہ ہے اور دو ریاستی حل ہی واحد حل ہے۔ میرا مطلب ہے تمام عرب ہماری حمایت میں اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ سب سے اہم بات عرب پیس انیشیٹو کے لیے عزم ہے اور ہم اس سے کمیٹڈ ہیں۔ بدقسمتی سے اسرائیلی اسے مسترد کرتے ہیں۔ خطے میں ایران کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے عرب ممالک اور اسرائیل کے درمیان سیکیورٹی پارٹنرشپ میں اضافہ ہو رہا ہے، تو کیا فلسطینی اتھارٹی اس اتحاد میں شامل ہوگی؟ کیا آپ فلسطینی عوام کو اس کی وضاحت کر سکیں گے؟ There is no coalition. کوئی اتحاد نہیں ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم کل اور چند روز قبل جدہ میں یہ بیانات سنتے رہے ہیں کہ ایرانی مسئلے کو سیاسی حل کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ واشنگٹن مذاکرات کر رہا ہے، یورپ ایرانیوں سے مذاکرات کر رہا ہے، ایران کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا اور میرے خیال میں سعودی بھی ایرانیوں سے بات کر رہے ہیں، سبھی کر رہے ہیں۔ متحدہ عرب امارات نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف کسی اتحاد کا حصہ نہیں بننے والے۔ اس لیے ہمارے لیے مسئلہ اتحاد یا خطے میں پولرائزیشن کا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں ایک پرامن خطہ چاہیے اور خطے میں امن کے لیے فلسطینیوں سمیت ہر ایک کو اپنی اپنی سرحدوں کے اندر خود مختاری کا حق حاصل ہے۔ شیریں ابو عقلہ کے معاملے میں کیا آپ امریکی تفتیشکاروں کے اس نتیجے کو تسلیم کرتے ہیں کہ گولی ممکنہ طور پر اسرائیلی گولی تھی، مگر ان کے پاس یہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں کہ یہ جان بوجھ کر چلائی گئی؟ First of all, دیکھیں، سب سے پہلے ایسا کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ گولی چلانے والے فوجی سے پوچھنے سے پہلے کہ گولیاں کس نے چلائیں یہ طے کر سکیں کہ یہ جان بوجھ کر ہے یا نہیں۔ اس فوجی سے کچھ پوچھا نہیں گیا، لہٰذا اگر یہ نتیجہ نکالا جائے کہ یہ اسرائیلی فوجی کی طرف سے تھا تو کسی کو فوجی سے پوچھنا چاہیے تھا۔ آپ کے لیے یہ نتیجہ اخذ کرنا کیسے ممکن ہے کہ یہ جان بوجھ کر ہے یا غیر ارادی طور پر اس شخص سے پوچھے یا کمانڈر سے پوچھے بغیر جو علاقے میں تھا؟ لہٰذا میں اس دلیل یا اس نتیجے سے بالکل اتفاق نہیں کرتا۔ شیریں ابو عقلہ کو اسرائیلیوں نے قتل کیا تھا، بس اس سے آگے اور کچھ نہیں۔ Abu Akli was killed by the Israelis. Full stop.